عظیم الشان بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس، اس کے شرکاء سے آپ مخاطب ہوں۔ تصفیہ شریف کی وجہ تالیف حضرت قبلہ مفتی صاحب کا عنوان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المتأدبین کثیراً کثیراً الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق خالقنا العظیم۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق صد تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت امین امانات نصیر، امین فیوز و برکات شہنشاہ گولڑا، حضور قبلہ سیدنا جامی سرکار، دیگر جمیع علماء اہل سنت، سادات والا مرتبت، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، بدقسمتی سے اسلامی تاریخ کو جس وقت ہم کھولتے ہیں تو جہاں ایک طرف اس کے روشن ابواب ہمیں ملتے ہیں، وہیں پر اسلامی تاریخ میں کچھ تلخ چیزیں بھی ہمارا منہ چڑھاتی ہیں۔ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کے اس دور عظیم کے بعد جس وقت حالات اس ڈگر کو پہنچے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے آل بیت اطہار کی بارگاہوں میں سب و شتم کا بازار گرم کیا جانے لگا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ممبروں پہ نہ صرف ہر اذان کے ساتھ بلکہ ہر جمعے کے خطبے میں لازمی طور پر آل بیت اطہار اور بالخصوص مولا کل مولا المؤمنین والمسلمین یعصوب المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا علی پاک پر سب و شتم اور لعن طعن جب کیا جاتا، اور پھر یہاں تک حالات پہنچے کہ حضرت مولا علی کے نام پر اگر کسی بچے کا نام رکھا جاتا تو اس بچے اور اس کے والد کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ حضرات یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، ہمارا جتنا ذخیرہ کتب ہے جس میں اسماء الرجال کی کتابیں، مستند تاریخ ہے، حدیث کی کتابیں، وہاں یہ ساری چیزوں سے یہ بھری پڑے ہیں یہ کتابیں۔ اگر زیادہ نہیں تو اہل علم تدریب الراوی، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب اور دیگر جو اسماء الرجال کی کتابیں، وہاں پر حضرت علی بن رباح کے ترجمے کو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے والد نے ان کا نام علی بن رباح کے بجائے علی بن رباح کیوں رکھا۔ حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس وقت جس بچے کا نام علی رکھا جاتا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ جب اس بچے کا نام علی تھا کہا گیا کہ یہ علی ہے، کہا نہیں علی نہیں ہے، یہ تو علی ہے۔ اس انداز سے جب حالات پہنچے، سب و شتم کا بازار گرم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد قلندر کو مجدد بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے آ کر اس بدعت کبیرہ کا خاتمہ فرمایا۔ یوں ہی ہر دور میں جہاں اہل بیت اطہار کی محبتوں کی خیرات بڑھتی رہی، وہاں ساتھ ساتھ
نواسب اور خوارج کی یہ ریشہ دبانیاں جاری اور ساری رہیں، تاکہ جب حضور اعلیٰ حضور فاتح قادیاں مجدد اسلام مامور من المسلمین حضور تاجدار کھولڑا کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی حالات کچھ اسی طرح کے تھے کہ ایک طرف اصحاب پیغمبر کی بارگاہوں کے اندر بے ادبی اور توہین کا ارتکاب کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف دفاع صحابہ کی آڑ میں آل بیت اطہار کا جو کماحقو مقام ہے اس کو گرا کر ان کی بارگاہوں کو توہین اور تان کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایسے میں چونکہ حضرت مجدد اسلام حضور اعلیٰ گولڑوی یہ واقعی مجدد تھے، مجدد ہیں، اور مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ قوم کے اوپر آئے ہوئے فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اسلام کی طرف بڑھنے والے فتنوں کا راستہ روکتا ہے۔ تو چنانچہ حضور فاتح قادیاں مجدد اسلام مامور من الرسول نے اس وقت کی اس بدعت قبیحہ کا اس انداز سے قلقمہ کیا کہ آپ نے ایک کتاب بنام تصفیہ ما بین سنی و شیعہ رقم فرمائی، اور اس کتاب نے جہاں ناسبیت کے بتوں کو پاش پاش کیا وہاں رافضیت کے آگے بھی بند باندھا۔ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے حضرت مجدد اسلام وجہ تالیف بیان کرتے ہیں، اور یہ تمام لوگ ان جملوں کو جو حضور اعلیٰ نے لکھے ہیں بغور سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کے خلاف بغض اور بنو امیہ کے ساتھ محبت رکھے، حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی و مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بمقابلہ اہل تشیع اپنے مواعظ و نصائح کی مجالس میں صرف دفع ملائن و متان کی طرف ہی رخ کیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ فرمائی۔ بہی وجہ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں کہ جس میں عظمت و شان اہل بیت کو بھی بیان کیا جائے اور دفاع صحابہ کا فریضہ بھی سر انجام دیا جائے۔ آپ تمام لوگ اس کتاب کی اس وجہ تالیف کو بار بار پڑھیں اور آج کے ان ایام کی طرف غور کریں کہ کیا وہ جس چیز کا بند حضور اعلیٰ گولڑوی اس کتاب کے ذریعے سے باندھ کر گئے تھے وہ ایک دفعہ فتنہ دوبارہ اہل سنت کی صفوں میں کھڑا نہیں ہو گیا؟ کیا آج جو کوئی شخص مولا کائنات کی شانیں بیان کرے، اگر کوئی حضور کی اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے، اگر اہل بیت اطہار کی طہارت اور ان کے کما حقو اللہ نے جو نشانیں عطا کی ہیں انہیں بیان کرے، تو کیا آج یہ ایک رواج نہیں بن گیا کہ ایسے شخص کے لیے رافضی، شیعہ اور نہ جانے کیا سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ کی اہل بیت کو اس طرح مانیں جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانیں جیسے اہل بیت نے مانا۔ گرامی المرتبت حاضرین، کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کو جب کھولیں اس کے 7 ابواب آپ کو ملیں گے، لیکن جب اندر ان ابواب کو آپ مطالعہ کریں 3 ابواب وہ ہیں جن میں عظمت و شان صحابہ کا دفاع کیا گیا، اور 4 ابواب وہ ہیں جس میں حضور اعلیٰ نے عظمت و شان اہل بیت کا دفاع کیا ہے۔ ہاں اسی تصفیہ کے اندر جہاں پہلے باب کے اندر حضور اعلیٰ گولڑوی نے حضرات خلفائے راشدین جناب سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کو خلافت راشدہ علی منہاج السنہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کیا، اور یہ بیان کیا کہ جو ان کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن اور حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات ہیں ان سے آگاہ ہی نہیں ہوا، وہ قرآن کا بھی منحرف ہے، وہ حدیث کا بھی منحرف ہے۔ اسی کتاب کے دوسرے باب میں حدیث کرتاس پر روافض کے جواب دیے، لیکن سنیے حضور اعلیٰ نے دفاع صحابہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی عزتوں کا معاذ اللہ جنازہ نہیں نکالا، بلکہ آپ حیران ہوں گے
کہ عنوان ہے حدیث کرتاس پہ گفتگو، لیکن اندر مولا علی کی شان بیان کر کے ومن کنت مولا فعلی مولا کی حدیث کا صحیح مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت مولا علی کو رسول خدا اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا جس کو میں پیارا ہوں اس کے دل میں علی کا پیار لازم ہے، جو میرا دوست ہے، جو مجھے دوست رکھے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علی المرتضیٰ سے دوستی رکھے، جو کوئی علی سے دشمنی رکھے گا وہ سمجھے کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ اور پھر اسی باب میں حضور اعلیٰ نے حدیث ثقلین پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ قرآن و اہل بیت سے اصلی تمسک اہل سنت ہی کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کی اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے تیسرے باب میں حضور اعلیٰ نے باغ فدق کو موضوع چھیڑا ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے باغ فدق کے حوالے سے اہل سنت کا واضح موقف بیان کیا اور کھل کر بتایا، توجہ سے سنیے گا، کھل کر بتایا کہ اس باب میں اس حوالے سے نہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کوئی خطا ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت سیدۃ نساء العالمین سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ سن لیجئے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پوری تصفیہ ماں بین سنی و شیعہ کے اندر کسی ایک صفحے کی ایک سطر پر ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جس کا معنی کہیں سے یہ نکلتا ہو کہ حضور اعلیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ فاطمہ زہرا جب مطالبہ فدق فرما رہی تھی تو وہ خطا کر رہی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں تصویہ اٹھا کے پڑھو، وہاں پر تو یہ واضح نظر آتا ہے، مفہوم ملتا ہے کہ فاطمہ اس قدر طیبہ طاہرہ ہے کہ جس رستے پہ وہ چل پڑے خطا وہ رستہ چھوڑ کے ہٹ جاتی ہے۔ فاطمہ اس قدر طیبہ طاہرہ ہے کہ خطا فاطمہ کے قریب بھی نہیں آتی۔ فاطمہ اس قدر طیبہ طاہرہ ہے کہ گناہ اور خطا اس گلی میں بھٹک ہی نہیں سکتے جہاں فاطمہ۔ جو فاطمہ طیبہ کے لیے خطا کی نسبت و اضافت کرے وہ دجال ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ حضور اعلیٰ پر الزام لگانے والا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک دجال وہ تھا جس نے ختم نبوت کے معاملے میں حضور اعلیٰ سے ٹکر لی تھی، ایک دجال وہ ہے کہ جو طہارت سیدہ کے معاملے میں حضور اعلیٰ کی ٹکر پہ آیا، بچا اس کا بھی ککھ نہیں، بچنا اس کا بھی ککھ نہیں ہے۔ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ درگاہ عالیہ گولڑا شریف ہے، یہاں کسی کو گالی نہیں جائے گی، اور گالیاں تمہیں مبارک، سادات کی پگڑیاں اچھالنا تمہیں مبارک، تمہارے بڑوں کا ازل سے یہ وتیرہ ہے۔ آل بیت صدیوں سے گالیاں سنتے آئے ہیں لیکن اپنے راستے سے ایک قدم نہ ادھر ہٹایا ہے نہ ادھر ہٹایا ہے۔ ہم ان کا جواب آج یوں دیں گے، پوری درگاہ عالیہ گولڑا شریف پہ آئے ہوئے ہر شخص کا ہاتھ کھڑا ہو جائے اور سیدہ کی بارگاہ میں یہ کہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا۔ وہ تو حسین نو زینب کی ماں فاطمہ، تو حسین نو زینب کی ماں فاطمہ، اور تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں
مرحبا خود محمد رسول زمان فاطمہ خود محمد رسول زمان فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ او دجالو او مکارو یہ لوگوں کا جذبہ دیکھ لو میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے ان کے یہ جذبات یہ بتانے کے لیے ہیں ہم کل بھی زہرا طیبہ کی طہارت پہ مرتے مٹتے تھے ہم آج بھی سیدہ زہرا کی طہارت کے عقیدے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آواز آ جائے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھ سا اور سنیے میرا آخری جملہ وقت مکمل ہو گیا جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد او سیدی جامی سرکار او سادات او گورنے والو او دیگر میرے نبی کے گھر والو او سیدو اگر آج ملا تمہاری عزتوں کی قدر نہیں کر رہے تو کیا ہوا قرآن کی تطہیر کی آیت تمہاری شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے مودت والی آیت تمہاری عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے مبالغہ والی آیت تمہاری جد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی وافی شافی ہے ہم انہیں جواب دینا چاہتے ہیں جنہیں سادات کی عزتوں کا پتہ نہیں سنیے یا سیدہ رکھے جو تیرے بچوں سے بغض و عناد اور رکھے تیرے بچوں سے جو بغض و عناد پھر اس کو ملے کب اما فاطمہ نہ گھر میں نہ لاہور میں نہ بکھی میں نہ درگاہ میں نہ مدرسے میں پھر اس کو ملے کب اما فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا ہے میرا وقت مکمل ہو گیا میں بات آگے نہیں بڑھاتا نعرہ رسالت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدر سارے دوست اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت سارے دوست اپنی جگہ تشریف لے جائیں کوئی سنگی ساتھی یہاں یہ میرے سامنے دوست کھڑے ہیں میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا یہ فوٹو بنا رہے ہیں منتظمین آگے بڑھیں وردیوں والے آگے آئیں اور دوستوں کو آگے سے ہٹائیں آگے سے ہٹائیں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے اور ایک ذوق اور شوق کا سما ضرور بندہ ہے اور بہت بڑا پیغام ہم نے ناسبیت کو خارجیت کو دشمن علی و زہرا کو جن کے دلوں میں بغض ہے اہل بیت اطہار کا انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا ہے یہ آج رنگ دیکھ لیا ہے کہ گنبد سیدنا پیر مہر علی شاہ کے سائے تلے آج بھی محافظان چوتر سیدہ